پچھلی دفعہ میرے خلاف نعرے بھی لگے تھے، مجھے کوئی یہ تو میرے لیے اعزاز ہے. قرآن کہتا ہے لومۃ لائم ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. ان کو جن لوگوں کو اللہ کے راستے میں گالیاں پڑتی ہیں، ملامت ملتی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے. تو اب ایک بات یہ ہے کہ مجھے اس سے وہ میرے لیے اللہ کے ہاں اعزاز کی بات ہے. یقین دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ 9/11 کے بعد ایک ایجنڈے کے تحت اس ملک میں دو چیزیں جو ہیں ان کے ذریعے غلاظت اور فحاشی پھیلانے کا راستہ اختیار کیا گیا. ایک میڈیا اور ایک نصاب تعلیم. دو ہی راستے ہیں جس سے ملک تباہ ہوتے ہیں، ایک میڈیا اور ایک نصاب تعلیم. یہ جو بچہ ہے نا جی، یہ 12 سال کی عمر تک اپنے دماغ کی وال ہے اس پہ پینٹ کرتا ہے مختلف قسم کے امیجز. یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے. اس کی تصویریں بناتا ہے وہ اپنے، وہ اس کا بنیادی ماحول ہوتا ہے. پھر اس کو جہاں مرضی بھیجتے ہیں وہ بدلتا نہیں. میرا بچہ جو اسکول جاتا ہے نا، وہ سنڈریلا پڑھتا ہے، جو ماں سے جھوٹ بول کے گھر سے نکلتے ہیں. وہ شیخ عبدالقادر جیلانی نہیں پڑھتا کہ جس کی جیب میں 30 درہم ہیں تو اس سے پوچھتے ہیں ڈاکو کہ کسی کے پاس ہیں، تو کہتا ہے میرے پاس ہے. تو کہتے ہیں کہ تم نے چھپایا کیوں نہیں؟ تو وہ کہتا ہے کہ میری ماں نے کہا تھا کہ جان بھی چلی جائے لیکن سچ جھوٹ مت بولنا. تو یہ امیجز کبھی ہمارے ہاں ہوتے تھے، ختم ہوتے جا رہے. ایک میڈیا میں آپ دیکھیں کہ آہستہ آہستہ فحاشی اس طرح کی عام ہو گیا کہ ہم نے اس کو قبول کر لیا ہے. جس بات سے میرے خلاف ہنگامہ شروع ہوا آج سے کچھ 6 سال پہلے، وہ انہی اشتہارات کے اوپر تھا. مثلا ایک اشتہار ہے جس میں خاتون جو ہے وہ باتھ روم سے نکلتی ہے اور ٹانگیں دکھا کے کہتی ہے کہ ویٹ کریم نے میری ٹانگیں جو ہیں وہ اتنی نرم کرتی ہیں. تو میرا چیلنج تھا کہ پاکستان کے ماڈرن ترین گھرانے میں سے کوئی بچی نکالو جو ٹانگ دکھائے اپنے باپ کے سامنے، اپنے بھائی کے سامنے کہ میری ٹانگیں نرم ہو گئی. تو تم کس معاشرے کو پیش کر رہے ہو؟ جس اشتہار کے اوپر ساری مسئلہ ہوا تھا وہ جو موبائل کا، وہ یہی تھا کہ ایک بچی جو ہے اس سے ماں کہتی ہے تم ٹکٹ پہ جا رہی ہو تو تم اپنے باپ سے پوچھ لو. تو کہتے باپ سے پوچھنے کی کیا بات ہے، وہ تو لڑائی کرے گا. اور وہ چلے جاتے ہیں، تم اس کو ہیرو بناتے ہو جا کے وہاں پر اس کو میچ جتواتے ہو. میں نے آج تک اپنے زندگی میں 66 سال کی زندگی میں 4 عورتوں نے، میں جب ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ہوتا میری عدالت میں آ کے بھی نکاح کیا والدین کی مرضی کے خلاف، 2 کو لے کے آگے تھے. میں نے آج تک کبھی کسی عورت کو گھر سے بھاگ کے کامیاب ہوتے نہیں دیکھا. ان 4 کا عجاب یہ ہوا تھا کہ 3 کو جا کے انہوں نے سندھ میں بیچ دیا تھا اور ایک جو تھی وہ طائف بن گئی تھی. یہ کوئی نہیں بتاتا. سب کہتے ہیں مرضی کی شادی ہونی چاہیے، یہ ہونا چاہیے. آؤ میرے پاس دستک میں آ جاؤ. مر گئی آسمہ جہانگیر، ہم کیا کہہ سکتے ہیں ان کو، ان کے اعمال ان کے ساتھ ہے. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ نے کیا کیا. آپ نے اس کو گھر سے نکالا، آپ کو کرنا پروٹیکشن نہ کچھ اور چیز. یعنی یہ نہیں بتاتا کہ اس والدین سے گھر سے نکالنے کے بعد یہ بتا دو. وہ ہماری بزرگ ہیں جاوید اقبال صاحب کی بیوی تھی، انہوں نے کہا جی میرے نام ایک شیعت زادی تھی، ایک پیر کی بیوی تھی، درزی سے فیر ہو گیا، وہ نکل کے آ گئی. میں نے اس کو کہا، میں نے کہا درزی کا وہ تو بتاتے، میں آپ کو 4 یہ بتاتا ہوں. پورے کے پورے لاہور کالج یونیورسٹی میں تھا، 2-2.5 ہزار خواتین تھی جس میں ساروں کا مناظرہ ہوا تھا، اس میں وہ بھی تھیں. میں نے کہا یہ بچیاں ساری بیٹھیں، کوئی ایک بچی ہے جو ہاتھ کھڑے کر کے کہے کہ اپنے والدین کی مرضی کے خلاف شادی کرنا چاہتی؟ ایک ہاتھ نہیں اٹھا تھا، لیکن ایشو بنا دیا گیا. تو اصل مسئلہ یہ ریاست کی بات نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ میڈیا. اب لوگ کہتے ہیں کہ میڈیا جو ہے یہ کیسے، میڈیا کو تو آپ نے کنٹرول کرنا ہے. آپ اس کو بیچتے ہو، آپ خریدتے ہو تو وہ بکتا ہے. کنزیومر از دا کنگ. آج سے 6 سال پہلے میڈیا نے سروے کروایا کہ پاکستان میں کتنی عورتیں حجاب پہنتی ہیں. پتہ چلا 37% عورتیں حجاب پہنتی ہیں. سن سلک کا حجاب کا شیمپو مارکیٹ میں آ گیا. پیڑ کا کتا ہے میڈیا. تو آپ دیکھتے ہو، آپ لگاتے ہو. آپ مجھے بتاؤ کتنی شہروں کے اندر، کتنی گلیوں کے اندر موومنٹ چلی ہے کہ فلاں اشتہار ہم نہیں دیکھنا چاہیں، بند کرو. اپنے کیبل والے کو تو آپ پکڑ سکتے ہو نا، بھائی یہ کیا دکھا رہے ہو تم. آپ مجھے بتائیں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے ساتھ کہیں گے کہ ہم فحاشی دیکھنا چاہتے ہیں. ابھی تک یہ معاشرہ بہتر ہے. ہم انڈیویجول لیول پہ بھی ہم نے خاموش ہو گئے ہیں. صالح علیہ السلام کی جو اونٹنی والا واقعہ، قرآن اٹھائیں، قرآن کہتا ہے کہ پورے معاشرے میں 9 کا لفظ ہے، 9 لوگ تھے جو گندگی کرتے تھے، صرف اللہ نے پوری بستی غرق کر دی کیونکہ باقی خاموش رہتے تھے. پوری بستی غرق کر دی.
یہ 9 لوگ ہیں، میری اور آپ کی خاموشی ویسے 9 لوگ سر پہ چڑھے ہوئے ہیں۔ جس ملک میں 70 سال کے بعد یہ ہو کہ 10 لاکھ لوگ جو تھے وہ اس لیے شہید ہوئے تھے کہ یہاں سیکولرزم آنا ہے، تو اس ملک کے اندر کیا ہو سکتا ہے؟ میرا باپ اپنے آباء اجداد کی قبریں چھوڑ کے آ گیا تھا، میرے خاندان کے لوگ جو تھے اپنے لوگوں کو ذبح کروا کے یہاں آ گئے تھے، کیا کچھ وہاں رہتے نہیں تھے؟ وہاں آج بھی لوگ رہتے ہیں، وہاں معیشت نہیں تھی، سب کچھ ہے۔ لیکن اصل مسئلہ ہے کہ ہماری سزا وہ بہت بڑی ہے، اور اگر ہم سنبھلے نا تو بہت زیادہ سزا ہوگی۔ میرا اور آپ کا جو عذاب ہے نا، حساب کتاب، وہ فردہ اللہ کے سامنے اکیلے پیش ہونا ہے۔ یہ جو ہم نے حساب لگایا نا کہ جیسے اللہ تعالیٰ نے قذافی اسٹیڈیم میں بندوں کو اکٹھا کرنا ہے اور اولیاء مقبول جان کو بلانا، نا فردہ اکیلے۔ اللہ ستار العیوب ہے، اللہ غفار الذنوب ہے، اکیلے اکیلے بلا کے حساب لے گا۔ یہ نہیں ہوگا، تماشا نہیں بنائے گا ہمارا سب کو، لیکن قوموں کا عذاب یہیں طے کر دیتا ہے۔ کل هو القادر، میں قادر ہوں، کیا تم پر عذاب نازل کروں آسمانوں من فوقکم تحت ارجلکم، اور زمین کے نیچے۔ ایک عذاب اور ہے جو ہم پہ نازل ہوا ہے، وَيَلْبِسُكُمْ شِيًّا، میں تمہیں گروہوں میں تقسیم کر دوں، وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَعْضًا الْبَعْضَ، اور میں تمہیں ایک دوسرے کی قتل و غارت کروا کے طاقت کا مزہ چکھاؤں۔ اللہ کہتا ہے میں نافذ کرتا ہوں، ہم کہتے ہیں نہیں، قابو پائے گا رحمان ملک قابو پائے گا، اب شیخ رشید قابو پائے گا، اس کے بعد مشہروں کا ہم تو کہتے ہیں کمر توڑ دیں گے دہشت گردی۔ اللہ کہتا ہے میں نے عذاب بھیجا ہوا ہے، تم لڑو آپس میں، شیعہ سنی لڑو، بلوچ پشتون لڑو، پنجابی سندھی لڑو، اللہ کہتا ہے میرا عذاب ہے، اور اللہ کی طرف ہمارا رجوع کوئی نہیں ہے۔